بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث او كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں، دوستو، روئے زمین پر بسنے والی ساری انسانیت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے ایمان اور علم اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت روئے زمین پر جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی مرد اور عورت ایمان اور علم کی رعایت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ ان کی دنیا حیات طیبہ کی شکل میں بنائیں گے، اور آخرت جنت اور اپنی رضا کی شکل میں بنائیں گے، جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اور جو کوئی بھی مرد یا عورت ایمان اور علم کی رعایت کے بغیر زندگی گزارے اور اس پر مرے تو اس کی دنیا معیشتاً دنکا کی شکل میں زندگی کو تنگ کر دیں گے، اور آخرت جہنم کی شکل میں اجاڑیں گے، جس کے بعد کبھی آبادی نہیں ہوگی۔ اللہ کی یہ ایسی سنت ہے کہ جس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی ہے کہ ساری انسانیت کے پنپنے کا، پھلنے اور پھولنے کا راز صرف ایمان اور علم میں ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن دو چیزوں کو لے کر مجھے دنیا میں بھیجا ہے، ہدایت اور علم کو، ایمان اور علم کو، اس کی مثال بارش کے پانی کی سی ہے۔ بارش کے پانی کی خاصیت یہ ہے کہ بارش آتی رہے تو دنیا ہری بھری رہے اور ساری مخلوقات زندہ رہے، اور اگر بارش کا آنا بند ہو جائے تو ساری مخلوقات مر جائے اور پوری دنیا ویران ہو جائے۔ اس لیے کہ ساری مخلوقات کی حیات اللہ نے پانی میں رکھی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی حیات صرف پانی میں ہیں۔ جس طریقے پر ساری مخلوقات کی مادی حیات پانی میں ہیں، ایسا ہی ساری انسانیت کی اور ان کے تمام ان شعبوں کی جس میں یہ چل رہے ہیں، ان دونوں کی حیات روحانی اور دینی، ایمان اور علم کی رعایت میں ہے۔ ایمان اور علم ہے تو یہ شعبے اور چلنے والے زندہ ہے، اور اگر ایمان اور علم ان شعبوں میں اور چلانے والوں میں نہیں ہیں تو وہ بھی مردہ ہے اور ان کے شعبے بھی مردہ ہے۔ یہ پکی ٹھکی باتیں ہیں، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ ایمان کے کیا معنی ہیں۔ ایمان کے معنی میرے دوستو یہ ہے کہ ہر انسان کا تعلق اللہ سے صحیح بھی ہو جائے اور مضبوط ہو جائے۔ کیا تعلق ہو جائے اللہ سے؟ اللہ سے ایک تو تعلق ہو جائے محبت کا، اس لیے کہ دنیا کا ہر انسان دنیا میں 8 چیزوں کے بیچ میں جیتا ہے۔
اللہ نے قرآن پاک کی اس آیت میں ان 8 چیزوں کو گنایا ہے. قل ان کان آباؤکم والی آیت میں. آپ حضرات جانتے ہیں اس آیت کو یا قرآن میں اس کو دیکھ لیں. 8 چیزوں کو گنایا ہے. اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیوی، برادری، مال، تجارت اور مکانات، یہ 8 چیزیں گنائی ہے. دنیا کا ہر انسان ان 8 چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے. تو ہر انسان سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے اور اللہ کے نبی کی اور اللہ کے نبی کے کام کی محبت ان 8 چیزوں پر غالب ہونی چاہیے. اس محبت کا مطالبہ ہر فرد امت سے ہے. محبت کے زیادہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ 1% بھی بڑھ جائے گی تو کام ہو جائے گا. اس لیے کہ اطاعت زندگی میں جو زندہ ہوگی وہ محبت کے راستے سے ہوگی. یاد رکھے فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات کو مانتا ہے. تو پوری زندگی میں اطاعت جو زندہ ہوگی، جو اسلام کی روح ہے، جو مطیع ہے وہ مہتدی ہے، جو غیر مطیع ہے وہ غیر مہتدی ہے. تو اطاعت زندگی میں جو قائم ہوگی وہ محبت کے راستے سے ہوگی. اس لیے ہر ایک انسان سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ اللہ سے اپنی محبت اتنی بنائے جو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی کو اطاعت پر لائے. دوسرے، اللہ کے ساتھ تعلق کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی خشیت اور ڈر دل میں اتنا پیدا ہو جائے جو آدمی کو حرام اور نامناسب باتوں سے بچا دے. اس لیے کہ حرام سے بچنے کی جو طاقت پیدا ہوگی وہ ڈر کی وجہ سے پیدا ہوگی. ایمان اور تقوی یہ 2 بنیادیں ہیں. ایمان سے اطاعت زندہ ہوگی اور تقوی سے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی. اس لیے اللہ کی خشیت مانگنے کا مطالبہ ہے حدیث پاک کی دعاؤں میں. اللہم اقسم لنا من خشیتک والی دعا میں اس میں اللہ سے یہی مانگا ہے کہ اللہ اتنی خشیت دے جو مجھے گناہوں میں اور میرے درمیان میں حائل ہو جائے. اتنی محبت دے دے جو تیری اطاعت پر کھڑا کر دے، اور اتنی اطاعت دے دے جو مجھے جنت تک پہنچا دے. اس لیے آدمی حرام سے جو بچے گا اور ناجائز چیزوں سے جو بچے گا وہ خشیت کی اور ڈر کی وجہ سے بچے گا. اور حرام سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت گزاری ہے. حدیث پاک میں فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس. فرمایا حرام سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو. آدمی 24 گھنٹہ اطاعت پر عبادت کے راستے سے نہیں چل سکتا ہے کہ 24 گھنٹہ اطاعت کر عبادت کرے، لیکن حرام سے بچ کر 24 گھنٹہ عبادت گزار رہ سکتا ہے. اس لیے ڈر اتنا پیدا ہو جائے دل میں جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے ہمیں بچا دے. یہ معنی ہے دل کے تعلق کے صحیح کرنے کے. تیسری بنیاد یقین کی ہے کہ ہر ایمان والے کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اور اتنا یقین اتنا بنے کہ زندگی خواہشات سے نکل کر اطاعت پر آ جائے، اوامر پر آ جائے، پوری زندگی صفت احسان پر آ جائے. اس لیے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس وقت میں ہمیں اور پوری امت کو اور انسانیت کو اسی 2 چیزوں کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر پورے عالم کے اوپر نگاہ ڈالی جائے تو چیزوں کی اتنی فراوانی ہے کہ آج سے 100 سال پہلے اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اتنی فراوانی کے باوجود بھی امت کے اور انسانیت کے مسائل حل نہیں ہوئے اور الجھ گئے. اس لیے کہ مسائل کا حل اللہ نے چیزوں میں رکھا ہی نہیں ہے. جتنا اس راستے سے مسائل کا حل کرنے میں انسانیت اور امت دوڑے گی، اتنا دلدل کی طرح زمین کے اندر میں دھستی چلی جائے گی، کبھی بھی اس سے نکل نہیں سکتی. یاد رکھیں یہ بات. یہ پکی ٹھکی باتیں ہیں، کچھ حقائق ہیں جو ہم سب کو مل کر کے سمجھنا ہے. اس لیے کہ امت کے اور انسانیت کے سنبھلنے کی یہی 2 بنیادیں ہیں، تیسری کوئی بنیاد نہیں ہے. ایک ایمان ہے اور ایک علم ہے، جس کی بنا پر چیزیں بڑھی لیکن مسائل بڑھے. آپ یہ بتائیں دنیا میں محبتیں بڑھی کہ دشمنیاں بڑھی؟ بتاؤ. امن بڑھا کہ خوف بڑھا؟ دوستیاں بڑھی کہ دشمنیاں بڑھی؟ جان و مال کا تحفظ بڑھا کہ جان و مال کا ضیاع بڑھا؟ ایک ایک چیز آپ لیتے چلے جاؤ تو انسانیت کے مسائل حل نہیں ہوئے، مسائل اور الجھ گئے. اس لیے کہ مسائل کا حل چیزوں میں ہے ہی نہیں ہے.
مسائل کا حل صرف ان دو چیزوں میں ہے. ایک دل میں ایمان آ جائے, زندگی علم الہی پر آئے, خواہشات سے نکل جائے, یہی بنیاد ہے, تیسری کوئی بنیاد نہیں ہے. اور یہی دونوں چیزوں کی دنیا میں کمی ہے. اگر آپ پورے عالم پر نظر ڈالیں تو عالم میں تقریباً 800 کروڑ انسان بستے ہیں دنیا میں, جن میں کی 75% آبادی وہ ہے جو سرے سے ایمان کو جانتی ہی نہیں ہے کہ ایمان کا کیا نفع ہے, ایمان کی کیا ضرورت ہے, ایمان پر زندگی کے بننے بگڑنے کا کیا دار و مدار ہے, اس کو جانتی ہی نہیں ہے. اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو مرتے ہی 75% آبادی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے, کبھی وہاں سے نکل نہیں سکتے. یاد رکھے, یہ دنیا کا حال ہے اس وقت میں ایمان کے اعتبار سے. 25% ایمان والے دنیا میں جو جی رہے ہیں, ان کی ایمانی سطح اتنی گری ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے علم الہی کی رعایت زندگیوں سے نکلی ہوئی ہے. اور اس رعایت کے نکلنے کا حال یہ ہے کہ دنیا میں آپ بھلے یہ دعوے کرتے رہے کہ دنیا میں 60, 70, 80 مسلمانوں کے ملک ہے, لیکن کوئی ملک نہیں بتلا سکتے ہیں کہ جس ملک کے 100% ایمان والے پورے دین پر چل رہے ہو. ملک کو چھوڑیں, کوئی صوبہ نہیں بتلا سکتے, صوبے سے نیچے کوئی تحصیل نہیں بتا سکتے, تحصیل سے نیچے گاؤں جس میں 3000 مسلمانوں کی فیملیاں رہتی ہو اور 20,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہو اور وہ پورے دین پر چل رہے ہو, ایسا ایک گاؤں بتانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے کہ جھوٹ ہے, کہ بھائی صحیح ہے کہ غلط ہے؟ مبالغہ نہیں بیان کر رہا ہوں, حقیقت حال بیان کر رہا ہوں. مبالغے سے ہم سب کو بچنا چاہیے, حقیقت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو اور امت کو اور انسانیت کو سوچنا چاہیے. تو امت کا یہ حال دینی اعتبار سے جو اتنی گراوٹ آئی اور علم الہی کی رعایت نکلی, جس کی وجہ سے پوری امت حالات میں گر گئی ہے, چاہے اس کا ہم کو احساس ہو یا نہ ہو, ایسے سنگین حالات میں یہ گری ہے کہ ان حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا ہے. چاہے کتنی بھی راستہ آپ سوچ لیں, دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے, نکل نہیں سکتے. اب یہ بات سوچنے کی بات یہ ہے کہ امت میں سے اس علم الہی کی رعایت کیوں گئی, کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا معلومات کی کمی ہے یا وسائل کی کمی ہے؟ ان کو حلال معلوم نہیں ہے, حرام معلوم نہیں ہے, جائز معلوم نہیں ہے, ناجائز معلوم نہیں ہے, اوامر معلوم نہیں ہے, نواہی معلوم نہیں ہے. معلومات کی بہت فراوانی ہے اور وسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ پہلے یہ وسائل بھی نہیں تھے معلومات کے, اور وسائل بھی الحمدللہ اتنے سارے ہیں. ہر زبان میں دینی کتابیں ہیں, علماء کرام کی بہت بڑی تعداد دنیا میں ہیں, مفتیان کرام ہیں, مساجد ہے, مدارس ہے, مکاتب کا نظام ہے. یہ وسائل ہے, وسائل بھی ہے, معلومات بھی ہے, لیکن دین کی عملی حالت یہ ہے. تو یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ معلومات کے ہونے کے باوجود اور وسائل کے ہونے کے باوجود امت میں سے علم الہی کی رعایت کیوں گئی. اگر آپ اور ہم غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس علم الہی کی رعایت کے ختم ہونے کی بنیاد صرف اندر میں طاقت کی کمی ہے, جو فرائض پر کھڑا نہیں کر رہی ہے اور حرام سے بچا نہیں رہی ہے. اور جب تک یہ طاقت نہ پیدا ہو, جب تک فرائض زندگی نہیں ہو سکتے ہیں اور حرام سے زندگیاں پاک نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے زمانے میں ہوئی ہے جس زمانے میں جہالت اور گمراہی آخری درجے کی تھی, ایمان اور ہدایت کے مقابلے میں, ایمان اور علم کے مقابلے میں. جہالت بھی آخری درجے کی اور گمراہی بھی آخری درجے کی. اور ایسے ماحول میں آپ کی بعثت ہوئی, آپ نے ان دو چیزوں کو ختم کر کے علم اور ہدایت کو زندہ کرنے کے لیے محنت کا ایسا رخ اپنایا کہ جس کے راستے سے فرائض پر کھڑا ہونے کی طاقت پیدا ہوتی چلی جائے, حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی چلی جائے, جس کے نتیجے میں پورا دین تدریجی طور پر آتا بھی رہا, عمل میں بھی آتا رہا. 23 سال میں اسلام کا اترنا مکمل ہوا اور 23 سال میں اسلام پر عمل بھی مکمل ہو گیا. اور جو علم جس سے متعلق تھا اس کی زندگی میں زندہ ہو گیا. اس لیے کہ علم الہی کسی کی جاگیر نہیں ہے, یاد سمجھے ہم, بلکہ علم الہی پوری امت کی مشترکہ امانت ہے اور اس علم میں پوری امت کا حصہ ہے.
اگر ہم غور کریں گے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے علم کا کوئی حصہ مالداروں سے متعلق ہے، کچھ غریبوں سے، کچھ حاکموں سے، کچھ مردوں سے، کچھ عورتوں سے، کچھ مزدوروں سے، کچھ حکام سے۔ کتاب البیوع کا تعلق کس سے ہے؟ کیوں بھائی تاجروں سے ہے؟ زکوٰۃ کا تعلق، کتاب الزکوٰۃ کا کس سے تعلق ہے؟ مالداروں سے ہے۔ کتاب القضاء کا تعلق کس سے ہے؟ حکام سے ہے۔ ایسا ہے، آپ لیتے چلے جاؤ تو ہر علم ایک شعبے سے متعلق ہے، اس شعبے میں چلنے والے فرد سے متعلق ہے۔ جب علم اپنی جگہ پہنچے گا اور عمل کے ساتھ پہنچے گا تو اس کی طاقت ظاہر ہوگی۔ معلومات سے کبھی بھی علم کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ علم کی طاقت اس وقت میں ظاہر ہوگی جب علم اپنے مصداق کے ساتھ زندہ ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس سے جو علم متعلق تھا وہ علم اس تک پہنچا اور مصداق کے ساتھ پہنچا کہ تقوی کا علم تقوی کے ساتھ، صبر کا علم صبر کے ساتھ، احسان کا علم احسان کے ساتھ، اوامر کا علم امتثال کے ساتھ، اور اجتناب کا علم اور نواہی کا علم اجتناب کے ساتھ میں۔ غرض یہ کہ جو علم جس سے متعلق تھا وہ علم اس کی زندگی میں عمل کے ساتھ پہنچا تو آپ دیکھو اس علم کی طاقت ظاہر ہو گئی۔ آج علم کی طاقت ظاہر نہیں ہے، علم پڑھنے پڑھانے میں ہے، لکھنے لکھانے میں ہے۔ میں اس کی تخفیف نہیں کر رہا ہوں، اچھی طرح میری بات کو سمجھیں، یہ ہماری ضرورت ہے جو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اس علم کی طاقت اس وقت ظاہر ہوگی جب اپنی جگہ پکڑے گا عمل کے اعتبار سے۔ ریوالور میں بہت گولی میں زبردست طاقت ہے کہ ہاتھی کو بھی مار دے، شیر کو بھی مار دے، لیکن طاقت کب ظاہر ہوگی؟ طاقت اس وقت ظاہر ہوگی جب آپ اس کی بندوق کی نالی میں رکھ کر اس کو استعمال کریں گے تو اس کی طاقت ظاہر ہوگی، اس کی جگہ وہ ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے چوہے کو ماریں گے تو چوہا نہیں مرے گا، نہیں بلکہ ہاتھ سے نکل جائے گا کہ کیوں میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اس کی طاقت اس وقت میں ہے جب صحیح طریقے سے استعمال ہو۔ ایسا اس علم کی طاقت اس وقت ظاہر ہوگی کہ جس سے متعلق ہے اس کی زندگی میں عمل کے ساتھ زندہ ہوگی تو اس کی طاقت ظاہر ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں امت میں یہ علم اس کی جگہ تک پہنچا ہے اور عمل کے ساتھ پہنچا ہے تو اس کی طاقت ظاہر ہو گئی۔ اسی لیے ان کے بارے میں یہ آتا ہے کانوا کتاب اللہ یمشون الارض، فرمایا زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھے، جو قرآن میں ہے وہی زندگی میں ہے۔ ان کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ تھی، زمین پر چلتی پھرتی اللہ کی کتاب تھے، اور جب علم نے اپنی جگہ پکڑ لیا تو اس کی طاقت ظاہر ہو گئی۔ آج اس علم کا رواج نہ انفرادی زندگیوں میں ہے نہ اجتماعی زندگیوں میں ہے، سارے شعبے نفس اور شیطان کے زیر اثر چل رہے ہیں۔ آپ اس پر غور کریں، انفرادی زندگیاں بھی اس علم کی رعایت سے خالی ہے، اجتماعی شعبے بھی اس سے خالی ہے، اور سارے بڑے بڑے شعبے جس کو ہے وہ اس سے خالی ہے، اور جب یہ خالی ہو گئے تو اس کی طاقت کا ظہور دنیا میں ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو 23 سال میں جو کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ علم ہر فرد امت تک پہنچا جو اس سے متعلق تھا، اور وہ عمل کے ساتھ پہنچا تو اس کی طاقت ظاہر ہو گئی۔ آپ یہ بتائیں ان کا خوف امن سے بدلا یا نہیں بدلا؟ کیوں بھائی بدلا نہیں بدلا؟ ان کی کمزوری قوت سے بدلی نہیں بدلی؟ ان کی مغلوبیت قوت خلافت سے بدلی نہیں بدلی؟ آپ ایک ایک چیز دیکھتے چلے جاؤ، ان کے سارے مسائل جو کام کے شروع زمانے میں تھے وہ سارے مسائل حل ہو گئے، اس لیے کہ مسائل کا حل صرف ایمان اور علم کی رعایت میں ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ پوری امت مل جل کر اس بات کو سوچے کہ ہر فرد امت میں یہ بنیادیں کیسے زندہ ہو اور امت کے راستے سے انسانیت میں کیسے زندہ ہو۔ اس لیے کہ انسانیت پھل پھول نہیں سکتی ہے اس کے بغیر، اور امت کے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں اس کے بغیر۔ اب میرے دوستو یہ چیزیں امت میں زندہ ہونے کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کی دور اندیشی اور ان کی تربیت کی وجہ سے کچھ شعبے ہمارے ملکوں میں زندہ ہے، اور اس ملک کے رہنے والے لوگ جہاں پر گئے ہیں وہاں اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
اس میں سب سے پہلا شعبہ مکتب سے لے کر دارالعلوم تک کا ہے. اس کی غرض و غایت ایمان اور علم ہی ہے. یاد رکھیے اچھی طرح. صرف یہ دو بنیادوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے. اگر یہ بنیادیں نہ بچے ان شعبوں میں تو وہ دنیا ہے، دین نہیں ہے. وہ دین اسی وجہ سے ہے کہ اس کی غرض و غایت ایمان اور علم ہے. مکتب سے بھی یہی چاہی جا رہی ہے، دارالعلوم کے بڑے بڑے نظام سے بھی یہی بات چاہ رہی ہے کہ امت میں ایمان زندہ ہو، علم زندہ ہو. کیوں بھائی یہی چاہ رہا ہے کہ دوسری چیز چاہی جا رہی ہے؟ بتائیں آپ حضرات. وہی چیز ہے، دوسری کوئی غرض نہیں ہے. الحمدللہ مخلصین کا مجمع ہے، پڑھنے والوں کا بھی، پڑھانے والوں کا. صرف ایمان علم چاہ رہے، دوسرا کوئی چیز نہیں چاہ رہے. دوسرا شعبہ ہمارے پاس میں تزکیہ اور اصلاح کا ہے. اس کی غرض و غایت بھی صفت احسان زندگی میں لانا ہے. اور صفت احسان کا خلاصہ یہ ہے کہ خواہشات سے زندگی نکل کر کے اوامر پر آ جائے. یہی صفت احسان کا خلاصہ ہے. اس کے علاوہ کوئی ہو تو آپ بعد میں تشریح کریں اس کی. صرف یہی مطلوب ہے کہ زندگی خواہشات سے نکل جائے، اوامر پر آ جائے. صفت احسان کا یہی مطلوب ہے. تو دوسرا شعبہ ہمارے پاس تزکیہ اور اصلاح کا ہے الحمدللہ. تیسرا شعبہ ہمارے پاس تصنیف اور تالیف کا ہے. ہر زبان میں ضرورت کی دینی کتابیں شروع سے لے کر آخر تک کی لکھی جا رہی ہے. اس کی غرض و غایت بھی ایمان اور علم ہی ہے، دوسری کوئی غرض نہیں. پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے، یاد رکھو. صرف یہی غرض ہے. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس کو کسی اللہ والے کی صحبت میسر نہیں ہے تو ان کی کتابوں کا پڑھنا اس کا بدل ہو جائے گا. اور آپ اور ہم محسوس کرتے ہیں اس کو کہ جب کبھی اپنے اندر کمزوری محسوس ہوتی ہے اور جب ان کی کتابیں پڑھتی ہے تو کمزوری دور ہو کر کے قوت میں بدل جاتی ہے. کیوں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ کتابیں اسی غرض کے لیے لکھی جاتی ہے. اس لیے ہمارے پاس میں یہ شعبے ہیں اور یہ شعبے ضروری ہے، یکساں ضروری ہے. اس میں تقابل نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں کہ یہ کام زیادہ ضروری ہے، کام کم ضروری ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا تقابل. اس لیے کہ دین کے سارے شعبے، ہر شعبے سے کام متعلق ہے جو اسی سے ہو سکتا ہے، دوسرے سے نہیں ہو سکتا. اچھی طرح سمجھیں. جیسے آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے. تو زبان سے تو بولنے کا عمل متعلق ہے اور کان سے سننے کا عمل متعلق ہے. تو اس میں تقابل ہو سکتا ہے کہ کان زیادہ ضروری ہے، زبان کم ضروری ہے. بولنا بھی ضروری ہے، سننا بھی ضروری ہے. دونوں ضروری ہے اور یکساں ضروری ہے. اس میں تقابل بھی نہیں ہو سکتا. ایسے ہر شعبے سے ایک کام متعلق ہے جو اسی سے ہو سکتا ہے، دوسرے سے نہیں ہو سکتا ہے. آپ یہ بتائیں، ایک جماعت کسی مسجد سے 4 مہینے کی جا رہی ہو، کوئی بڑے میاں 10 سال کے بچے کو لے کر آئیں اور امیر صاحب سے کہیں میرے بچے کو 4 مہینہ لے کے جاؤ. کہ بھائی امیر صاحب لے کر جائیں گے کہ بھائی جاگ رہے کہ سو رہے؟ کچھ لوگ میری نظر سے آ رہا ہے سو رہے. دیکھو سونا بند کریں. یہ سونے کی مجلس نہیں ہے، جاگ کر سمجھنے کی مجلس ہے. اللہ ہم سب کو سمجھا دے. کچھ حقائق ہے جو ہم کو سمجھنا ہے سب کو مل کر کے. یہ کوئی تقریر نہیں ہے کہ مل کر تقریر سنیں گے اور ہاتھ جھڑک کر چلے جائیں گے، بلکہ کچھ ضروری باتیں ہیں جو ہم سب کو مل کر کے سمجھنا ہے. کیا کہہ رہا تھا؟ تو امیر صاحب کہیں گے بچے کو ساتھ میں لے کر جائیں گے؟ کیا کہیں گے کہ آپ اس بچے کو اپنے محلے کے مکتب میں لے جا کر بٹھا دو، وہاں اس کی ضرورت وہاں پوری ہو جائے گی. اس لیے کہ وہ ضرورت سے تعلق اس شعبے سے ہے. اگر کوئی بڑے میاں 75-80 سال کے دارالعلوم میں چلے جائے اور محتم صاحب سے کہیں گے کہ میں عالم بنوں گا، تو کوئی محتم صاحب رکھیں گے ان کو عالم بننے کے لیے؟ محتم صاحب ان کو یہ کہیں گے کہ آپ کے عالم بننے کی عمر نکل گئی ہے، آپ پوتے و نوازوں کو بھیجو، ہم حافظ عالم بنا دیں گے. اور اگر بڑے میاں زبردستی رہ لیں تو بچے 1 ہفتے میں ان کی وہ درگت بنائیں گے کہ رات کو بتائے بغیر وہ رات کو بھاگ جائیں گے. اس لیے کہ ابھی اور ان کے یہ کہا جائے گا کہ آپ کی ضرورت کسی اچھی جماعت جو صحیح وقت لگائے اور پورا وقت لگائے، اس کے ساتھ 4 مہینہ لگا دو، آپ کی ضرورت وہاں پوری ہو جائے گی. کیوں بھئی یہی بات ہے کہ دوسری کوئی بات ہے؟ یہی بات ہے نا. تو ہر شعبے سے ایک کام متعلق ہے جو اسی سے ہو سکتا ہے، دوسرے شعبوں سے نہیں ہو سکتا. اس لیے سارے شعبے ضروری ہے اور یکساں ضروری ہے، بلکہ جتنا ہے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. یہ سمجھے اچھی طرح. اس لیے کہ اس وقت میں ہمارے پاس میں مکتب سے لے کر دارالعلوم کا جتنا نظام ہے عالمی طور پر، اس میں مشکل سے 3% بچے ہیں جو آپ کے میرے ہاتھ میں ہیں. آپ اس کا مطالعہ کریں، اچھی طرح سمجھیں.
صرف 3% بچے آپ کے میرے ہاتھ میں ہیں. 97% بچے باطل کے نظام تعلیم کے پیچھے ہیں جہاں ان کو ارتداد سے گزارنے کا نظام ہے. صرف ڈاکٹر انجینئر بنانے کا نظام نہیں ہے, ان کو ارتداد سے گزارنے کا نظام ہے. اللہ کوئی شکل ایسی پیدا کر لے کہ وہ پڑھائی بھی بچوں کی ہو جائے اور ان کا ایمان بھی بچ جائے, اسلام بھی بچ جائے. اللہ اس کا انتظام دنیا میں پیدا فرما دے. اس کو ہم کو مانگنا بھی چاہیے, اس کے لیے تعاون بھی کرنا چاہیے, اور اس کے لیے جو کچھ کر رہا ہو اس پہ ہاتھ بھی بٹانا چاہیے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ارتداد کی 3 قسمیں ہیں. فرمایا سب سے پہلے ارتداد ذہنوں میں آتا ہے, ارتداد ذہنی جس کو کہتے ہیں. اور ارتداد ذہنی اس کو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آدمی کے دل کا یقین یہ بنے کہ زندگی دین سے نہیں بنے گی, ملک و مال سے بنے گی, ڈگری اور عہدوں سے بنے گی. فرمایا ارتداد ذہنی کا بیج پڑ گیا, اب یہ اس کے بعد آگے وہ ترقی کرے گا اگر اس کا علاج نہ ہوا تو. اور اس ارتداد ذہنی کا اثر یہ ہوگا کہ عمل ہوگا, اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوگی. نماز ہے, زندگی کو بے حیائی سے بچائے گی نہیں. یہ ارتداد ذہنی کا اثر ہے جو آج نظر آ رہا ہے, عمل کی تاثیر ظاہر نہیں ہو رہی ہے. روزہ تقوی پیدا نہیں کرے گا, زکوٰۃ بخل کو دور نہیں کرے گی, اور حج زندگی میں کامل اطاعت نہیں پیدا کرے گی. جیسا حج کے پہلے تھا حج کے بعد وہ زندگیاں بدلے گی نہیں. یہ ارتداد ذہنی کا اثر ہے میرے دوستو. اس لیے سب سے پہلے ارتداد ذہنوں میں آتا ہے. فرمایا ارتداد ذہنی یہ ہے کہ آدمی کے دل کا یقین یہ بنے کہ نعوذ باللہ دین سے زندگی نہیں بنے گی, دنیا کے نقشوں سے بنے گی یا ڈگری عہدوں سے بنے گی. اگر اس کا علاج نہ ہو تو دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ارتداد عملی کا ہے کہ دین کی جگہ دنیا لے لے گی اور عمل اکثر زندگیوں سے خالی ہو جائے گا. آج اگر امت کی پوری سطح کو معلوم کریں تو اکثریت امت کی وہ ہے جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے, جس میں ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے, نماز جیسا عمل نہیں بچا. ارتداد عملی کا یہ حال ہو چکا ہے امت میں. اگر اس کا بھی علاج نہ ہو تو تیسرا مرحلہ ارتداد قولی کا ہے. اللہ میری, آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اور ارتداد قولی آتا ہے 2 موقع پر, اچھی طرح سمجھیں. ایک موقع یہ ہے کہ کسی ملک کے حالات ایسے بدتر بن جائے کہ ایک طرف اسلام ہے, ایک طرف باپ دادا کی جائیدادیں ہیں, کہ اگر جائیداد چاہیے تو اسلام پر نہیں رہ سکتے ہو. یہ سامنے جائیداد چاہیے تو جائیداد لے لو, اسلام سے دستبردار ہو جاؤ. اور اسلام چاہیے تو جہاز کھڑا ہے, بیٹھو نکل جاؤ, با جائیداد نہیں رکھ سکتے اسلام کے ساتھ. ایسے حالات دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں, پہلے بھی ہوئے ہیں, آئندہ بھی اللہ امت کی حفاظت فرمائے. ایسے حالات کسی بھی ملک میں پیدا ہو سکتے ہیں. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہماری پچھلی تاریخوں میں ایسا ہوا ہے کہ جہاں پر ہزار سال سے اسلامی شان و شوکت کے دن تھے, 1000 سال تک وہاں پر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ایمان والوں سے کہہ دیا گیا کہ اس ملک میں اسلام کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو. اگر اسلام چاہیے تو سامنے جہاز کھڑا ہے, نکل جاؤ. جو نکل گئے بچ گئے, جو رہ گئے اسلام ان کی زندگیوں سے ختم ہو گیا. مار کر ان کو ختم کر دیا گیا. اور ایک زمانہ ایسا آیا ہے ان ملکوں پر کہ 50 سال ایسے گزرے ہیں کہ جہاں اذان نہیں ہوئی. بڑی بڑی مسجدیں, دنیا کی سب سے بڑی مسجد, اس میں آپ جا کر اپنی ماضی کا ماتم تو کر سکتے ہیں, آنسو بہا سکتے ہیں, 2 رکعت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اس لیے میرے دوستو یہ دنیا ہے, حالات کا گھر ہے. ایسے حالات انسانوں کے اعمال کی وجہ سے آتے رہتے ہیں. اس لیے ایک موقع ہے ارتداد کا جب حالات بگڑ جائے کسی ملک کے. دوسرا موقع یہ ہے کہ ماحول میں دنیا غالب آ جائے, زندگی کا مقصد صرف کھانا بن جائے, کپڑا بن جائے, مکان بن جائے, سواری بن جائے, عورت بن جائے, کہ یہ چیزیں ملنا چاہیے اور اچھی طرح ملنا چاہیے. زندگی کا مقصد یہی بن گیا. اسی لیے جینا ہے, اسی لیے مرنا ہے, اسی لیے کھپنا ہے, اسی لیے جینا ہے. جب یہ مقصد بن جائے تو پھر ارتداد قولی زبان پر آ جاتا ہے. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. آپ دنیا میں جا کر دیکھو گے, کئی ملک دنیا میں ایسے ملیں گے کہ جن کے باپ دادا بڑے پکے مسلمان تھے, آج ان کے بیٹے, ان کے پوتے اور پڑ پوتوں میں جا کر کے اسلام ختم ہو گیا. انہوں نے کس نے اسلام کو کھا لیا؟ اس ماحول نے کھا لیا کہ بھئی کیا ضرورت ہے اسلام کی, کیا اسلام نہیں ہوگا تو کھانا نہیں ملے گا, کپڑا نہیں ملے گا, مکان نہیں ملے گا, سواری نہیں ملے گی, عورت نہیں ملے گی, بغیر سب کے تو سب کچھ مل جائے, بھلا اسلام کی نعوذ باللہ کیا ضرورت ہے.
اس لیے میرے محترم دوستو، ارتداد ذہنی سے گزارنے کا نظام پوری دنیا میں چل رہا ہے. اس سے بچنے کا راستہ میرے دوستو یہ ہے کہ ہر شعبے میں اس بات کو سوچا جائے کہ اسلام پر لانے کے لیے اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے. اس میں تعاون کرنا چاہیے، اپنا دعا مانگنا چاہیے اور اپنے بس کی کوشش کرنا چاہیے. اس لیے میرے دوستو 3% بچے ہیں، 97% بچوں کے لیے آج بھی ضرورت باقی ہے. 97% بچوں کے لیے آج بھی باقی ہے کہ ہر مسجد سے لے کر، ہر چھوٹے سے چھوٹے گاؤں سے لے کر، ہر بلڈنگ کے ایک بلڈنگ کے کسی تہہ خانے میں یا کسی جگہ پر اس بات کی ضرورت ہے کہ جہاں مسلمان آباد ہے وہاں ان کے بچوں کے پڑھنے پڑھانے کا ایسا نظام ہونا چاہیے کہ بھئی اپنی دنیاوی تعلیم کو بھی چالو رکھ سکے، مسلمان بن کر کے جی سکے. جن شعبوں میں وہ پڑھا رہے ہیں ان شعبوں میں ایسی باتوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کو ایسا نظام قائم کرے کہ ان کے دین کی سلامتی کے ساتھ ان کا نظام چلے. اس لیے میرے دوستو ضرورت جتنا ہو رہا ہے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت سے انکار نہیں ہو سکتا، اس میں تقابل نہیں ہو سکتا ہے. جو اس کا استخفاف کرے وہ پاگل ہے، اس کے اندر میں سمجھداری کی کمی ہے، اس کا سمجھداری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو یہ سارے شعبے اپنی جگہ پر یکساں ضروری ہے اور اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہے اس سے زیادہ کی ضرورت تینوں شعبوں میں آگے ترقی کی گنجائش باقی ہے. اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے ان 3 شعبوں سے امت کا وہ طبقہ استفادہ کرے گا جس میں دین کی طلب ہے. کیوں بھائی کون استفادہ کرے گا؟ مکاتب سے لے کر دارالعلوم تک اپنی اولاد کو کون بھیجے گا؟ کیوں بھائی کون بھیجے گا؟ جن میں دین کی طلب ہے وہ بھیجیں گے. اللہ والوں سے اپنی آخرت بنانے کا فکر کون کرے گا؟ جس میں دین کی طلب ہے وہ فکر کرے گا، جا کر کے ان کی جوتیاں ٹھیک کرے گا، ان کے سے استفادہ کرے گا. دینی کتابوں کو کون پڑھے گا؟ جس میں دین کی طلب ہے وہ پڑھے گا. ورنہ مسلمانوں کے گھروں غیر دینی کتابوں سے پٹی پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ دین کی طلب جب ختم ہو جاتی ہے تو یہ سارے شعبے ان کی نگاہوں میں بے قیمت بن جاتے ہیں، غیر ضروری بن جاتے ہیں. اس لیے ان شعبوں سے امت کے وہ طبقہ استفادہ کرے گا جن میں طلب ہے. اچھی طرح سمجھنے کی باتیں یہ. اب امت میں طالبین کتنے ہیں اور غیر طالبین کتنے ہیں اس کو سمجھنا ہے. اگر آپ اپنے محلے کی سطح سے اس کو غور کریں گے تو مشکل سے 10% امت طالبین ہیں، 90% بے طلب ہے. اب دیکھ لیں، اپنے محلے کی سطح سے دیکھ لے، شہر ملک کی سطح سے، عالمی سطح سے دیکھ لے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ 90% امت کا طبقہ وہ ہے جو بے طلبوں کا ہے. کیوں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اب میرے دوستو 10% ان شعبوں سے مستفید ہوں گے اور الحمدللہ یہ ہونا بھی چاہیے. جتنا ضرورت ہے اس کے وجود کی فکر کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنا چاہیے. اسی کے ساتھ میں اب یہ 90% امت کا طبقہ جو ہے، کیوں بھائی اس کو چھوڑا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ دنیا میں جو حالات آئیں گے اچھے برے، وہ اکثریت کے اچھے برے اعمال پر آئیں گے. اگر اکثریت بے دینی کا شکار ہو جاتی ہے تو حالات دنیا میں ایسے آئیں گے کہ اکثریت تو پیس جائے گی اس میں، لیکن اقلیت جو تھوڑے ہیں وہ بھی بچ نہیں سکتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ پیس جائیں گے. اور دنیا میں جو کوئی بھی حالات آ رہے ہیں وہ صرف بروں پر آ رہے ہیں کہ نیک لوگوں پر بھی آ رہے ہیں. کوئی نہیں بچ سکتا دنیا میں اللہ کا یہی دستور ہے. ہاں آخرت میں یہ الگ ہو جائیں گے لیکن دنیا میں یہاں پر پیس جائیں گے. اس لیے ہماری ان شعبوں کی سلامتی اور ہماری ان شعبوں کی ترقی اور ہماری حفاظت کا راز ان شعبوں کے ساتھ 90% امت کو سنبھالنے میں ہے. اس لیے کہ جب اکثریت بے دینی کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بہت بڑے خطرات جو لاحق ہوتے ہیں. جو دنیا میں ایسا ہو چکا ہے کہ جب خصوصی شعبوں پر باطل ہاتھ ڈالتا ہے تو ملک میں اور عالم میں کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے کہ اس شعبے کو تم نے کیوں بند کیا. اس لیے کہ جب ان کو دین کی ضرورت نہیں ہے تو دینی شعبوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اس کے لیے اپنی جان لگائے، کیوں اپنا مال لگائے، کیوں اپنی صلاحیت لگائے؟ ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. تو میرے دوستو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خصوصی شعبے جو ہے وہ باطل کی زد میں آ جاتے ہیں.
ایسا آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو یہ باتیں ملے گی. دنیا کے ایسے ملک آپ ملیں گے جہاں بڑے بڑے ادارے تھے، غیروں کا جب تسلط ہوا تو انہوں نے پورے ملک کو اپنے ماحول میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد جب ان کو وہاں سے جانا پڑا تو جانے سے پہلے ان شعبوں کو کلی طور پر ختم کر کے گئے ہیں. اور جب وہاں پر آپ جاؤ تو سوائے جالوں کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا کہ جس اداروں سے پورے ملک، پورے بر اعظم کی پیاس بجھ رہی تھی، ان کو ختم کیا. پورے ملک میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، ہمارے ان شعبوں کی ترقی اور حفاظت اور اس کا باقی رہنا اور آگے بڑھتے رہنے کی بنیاد 90% کو اپنے ساتھ محنت میں لینے میں ہے اور ان میں دین لانے کی فکر میں ہے کہ بھئی یہ ہے کہ نہیں ہے. اب 90% میرے دوستو جو امت ہے ان میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اور وہ تینوں بے طلب ہے. مردوں میں بھی طلب نہیں ہے، عورتوں میں بھی نہیں ہے، بچوں میں بھی نہیں ہے. اب یہ بے طلب تینوں طبقے ہیں، اور تینوں میں ایک ساتھ دین آئے تو دین چل سکتا ہے. اگر ایک طبقے میں آیا دوسرے میں نہیں آیا تو خوشی غمی میں ایک کا دین دوسرے کے ہاتھوں برباد ہوتا رہے گا. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہے، آپ سمجھداروں کا مجمع ہے. مرد میں دین ہے، عورت میں دین نہیں ہے، تو خوشی غمی میں مرد کا دین عورت کے ہاتھوں برباد ہوتا رہے گا. کبھی وہ دین میں معاون نہیں بن سکتی. عورت کی زندگی میں دین ہے، مرد کی زندگی میں دین نہیں ہے، تو عورت کا دین مرد کے ہاتھوں زندگی بھر خوشی غمی میں برباد ہوتا رہے گا. کبھی اس کا دین بچ نہیں سکتا. مرد اور عورت میں دین ہے، وہ بچوں میں دین نہیں ہے، تو بچوں کی بے دینی ماں باپ کے دین کو کھا جائے گی. اس کی ہزاروں مثالیں آپ کو ملے گی. میں اس میں مثالیں دینے جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستو، دین کے چلنے کی بنیاد یہ ہے کہ تینوں طبقوں میں ایک ساتھ آنا چاہیے. مردوں میں آئیں، بچوں میں آئیں، عورتوں میں آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام شروع فرمایا تو آپ کے کام کے شروع میں پہلے دن ابو بکر آئے، حضرت خدیجہ آئی، حضرت علی بن ابی طالب آئے رضی اللہ عنہم، اور ایک امت بننا شروع ہوئی. اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھنا ہے کہ یہ تینوں کو ایک ساتھ محنت میں لینے کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جب ادھوری تعلیم چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، اگر 6 مہینے کے بعد آپ کو ملے تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ آپ کا شاگرد ہے. کہ بھئی ایسا ہوتا ہے؟ کبھی آپ کو ایسا لگا ایسا سامنے؟ 6 مہینے کے بعد نہیں پہچان سکتے، اس کی شکل ایسی بن جاتی ہے. تو آپ کی 6-8 سالہ تربیت کہاں گئی؟ اس کے ماں باپ نے کھا لیا، اس کے ماں باپ نے اس کو برباد کر دیا، چند 6 مہینے میں برباد کر دیا. اس لیے کہ دین آپس کے تعاون ہی سے چلتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہمارے نبی جی، ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے کہ آپ کیا کریں. فرمایا آپ ملت ابراہیمی کا اتباع کریں. تو ملت ابراہیمی میں کیا ہے؟ ملت ابراہیمی میں ابراہیم ہے، اسماعیل اور حاجر ہے علیہم الصلاۃ والسلام. ایک مرد ہے، ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، اور تینوں کا تعاون ہے ایک دوسرے کے لیے. جس تعاون کی وجہ سے مشکل عوامر جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں وہ آسان ہو گئے. تعاون سے دین آسان ہوتا ہے، تعاون کے بغیر دین کبھی بھی آسان نہیں ہو سکتا. مکہ مکرمہ میں تعاون کی فضا نہیں بنی تو دین کتنا مشکل تھا. مدینہ میں تعاون کی فضا بن گئی تو دین آسان ہو گیا، لذیذ ہو گیا، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو موت کے منہ میں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جائیں، تو یہ حکم آسان ہے کہ مشکل ہے؟ تو مشکل حکم آسان کیسے ہوا؟ کہ مائے ہاجرہ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ کا حکم آبادی کے لیے ہوتا ہے، بربادی کے لیے نہیں ہوتا. تعاون مل گیا تو اتنا بھاری حکم آسان ہو گیا. اس لیے کہ دین تعاون ہی سے چلتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دو، تو یہ آسان حکم ہے کہ مشکل ہے؟ تو اتنا مشکل حکم آسان کیسے ہوا؟ کہ حضرت اسماعیل نے یہ فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان، جو حکم اللہ آپ کو دے رہے وہ کر گزریے، اس لیے کہ اور کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے. اس لیے کہ جان اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اللہ پر لگ جائے تو کام ہو گیا، اور حکم پورا کرتے ہوئے بچ گئی تو کام ہو گیا، لگانے ہی کے لیے ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان کی جس کی جان حکم پر لگ جائے یا حکم پورا کرتے ہوئے بچ جائے، دونوں حالت میں یہ کامیاب ہے. تو اتنا بھاری حکم آسان ہو گیا.
اس لیے میرے دوستو اس وقت میں ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ 10% جتنے ہمارے شعبے ہیں ان شعبوں کو اچھی طرح سنبھالتے ہوئے اس میں اچھی طرح ہم کو غور کرنا چاہیے کہ کہاں کمزوری آئی ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کا سب سے پہلے فکر کرنا چاہیے۔ اس کو اچھا بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے اپنی تمام تر طاقت لگانا چاہیے۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی دینی شعبہ اپنی حقیقت کھو دیتا ہے تو اللہ کی حفاظت اس پر سے اٹھ جاتی ہے، یاد رکھیں یہ بات۔ اور جب اللہ کی حفاظت اٹھ جاتی ہے تو وہ شعبہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جتنے شعبے ہیں ان شعبوں کی ضرورت ہم کو ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ انسانوں کے فسق سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے اور انسانوں کی اطاعت سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو اطاعت کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو گناہ کرے گا اس کا وبال اس پر ہوگا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس لیے میرے دوستو اس شعبوں کی حفاظت کا راستہ، اس میں اگر کسی لائن کی کوئی کمزوری آئی ہے تو شعبے چلانے والے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کمزوری کیسے آئی ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا سدباب سب سے پہلے کرنا چاہیے تاکہ ہمارے شعبے حفاظت کے ساتھ چلے، ترقی کے ساتھ چلے۔ اس لیے کہ شعبوں کی انتہائی ضرورت ہے، اسی سے ہمارے دین کی سلامتی ہے اور ہمارے نسلوں کی دین کی سلامتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو تینوں میں ایک ساتھ آنا چاہیے۔ اب تینوں میں ایک ساتھ آنے کا کیا راستہ ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تینوں میں آئیں، کیسے آئیں، اور اس میں ہے بے طلبی، اور ان میں کون کام کرے۔ دو سوال ہے، 90% بے طلب ہے، ان بے طلبوں میں کام کیسے کرنا، اس کا ایک پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان بے طلب 90% میں کون محنت کرے۔ آپ یہ بتائیں، صرف علماء کے ذمہ کر سکتے ہیں کہ علماء اکیلے اس کو سنبھالیں 90% کو، جب پوری دنیا میں امت پھیلی ہوئی ہے؟ جبکہ بعض ملک ایسے ہیں کہ جس ملک میں ایک عالم ایسا نہیں ہے کہ جو امت کی دینی قیادت کرے صحیح طریقے سے، ایک عالم بھی نہیں ہے، ایسے ملک بھی دنیا میں ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو صرف علماء کے حوالے نہیں کر سکتے، نہ تبلیغ والوں کے حوالے کر سکتے ہیں، کیوں کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغ والے سنبھالے 90% کو۔ تبلیغ والے کتنے اور تبلیغ والوں کی سطح کتنی؟ آپ اگر غور کریں گے تو 1% بھی نہیں ہے تبلیغ والے، تو یہ پوری امت کو ان کے حوالے بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اکیلے اس کو سنبھالے، تو آپ اس کون سنبھالے اس میں؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے میرے دوستو۔ اس میں میرے دوستو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 90% کو یہ 10% سنبھالے۔ کون سنبھالے؟ 10% امت کا طبقہ جس میں کسی درجے میں دین کی طلب ہے، چاہے ان کا تعلق مدرسے سے ہو، چاہے خانقاہ سے ہو، چاہے تصنیف چالیف سے ہو، چاہے تجارت سے ہو، چاہے حکومت سے ہو، چاہے ملازمت سے ہو، چاہے مزدوری سے ہو، جس شعبے سے بھی ان کا تعلق ہو، یہ 10% مل جل کر 90% کو سنبھالے۔ کیوں بھئی یہی انصاف کا تقاضا ہے کہ دوسرا کوئی تقاضا ہے؟ اور 10% میں علماء کرام کی جماعت صف اول میں ہونی چاہیے، یاد رکھو۔ اس لیے کہ جب کبھی بھی اسلام پر مسلمانوں پر حالات آئے ہیں تو علماء ہی نے اس کو سنبھالا ہے، اللہ نے یہ صلاحیت ان میں رکھی ہے۔ اس لیے کہ نبیوں کی وراثت علماء کے حصے میں آئی ہے، نبی کی ذمہ ہے امت کو سنبھالنا۔ اب نبی اس قیامت تک نہیں آئیں گے، اب امت کی ذمہ ہے کہ امت کے علماء کی ذمہ ہے کہ وہ اپنے اطراف کو سنبھالیں۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس امت کے علماء کی ذمہ داری وہ ہے جو انبیاء بنی اسرائیل کی ذمہ داری اپنی اپنی امتوں میں ہوتی تھی۔ جیسے امت کی ذمہ داری نبیوں کے ذمہ، ایسا ہے اس امت کو سنبھالنے کی ذمہ داری اس امت کے علماء کی ذمہ۔ تو علماء کرام صف اول میں ہونا چاہیے امت کو سنبھالنے کے لیے، اس لیے کہ جب کبھی بھی حالات آئے ہیں تو امت کو علماء ہی نے سنبھالا ہے۔ ہمارے اس ملکوں میں جب ایک بہت بڑا فتنہ آیا، جس فتنے کو بھانپا علماء کرام نے، اس لیے کہ علماء کرام ہی وہ چیزیں وہ طبقہ ہے کریم امت کا کہ جو ربانی ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے فتنوں کو بھانپتے ہیں اور اس کا سدباب وہی کر سکتے ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش وہی سیرت کی روشنی میں کر سکتے ہیں۔ اس کو بھانپا انہوں نے کہ یہ جو فتنہ ہمارے ملکوں میں آیا ہے، اگر اس کا سدباب نہیں کیا گیا اور اس کے تدارک کی کوشش نہیں کی گئی تو ایک زمانہ ایسا آ سکتا ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کا تشخص اسلامی ختم ہو جائے گا اور اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس دور اندیشی کی وجہ سے
اور یہ آئندہ کی فکر کی وجہ سے انہوں نے 2 لائن کی فکر کیا. ایک اسلامی نظام جو کمزوری کی حالت میں چل رہا تھا اس کے بچانے کی کوشش کیا، اس لیے کہ اسلامی جو نظام ہے کتنا ہی کمزور ہو وہ امت کے لیے انتہائی رحمت کی چیز ہوتی ہے. جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو امت پوری باطل کے نلغے میں آ جاتی ہے، یاد رکھو. تو انہوں نے پہلی کوشش کیا اس کو بچانے کی، لیکن مقدرات ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی اور ہار ہو گئی. وہ آپ حضرات جانتے ہیں، تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہاں کہاں ہار ہوئی. تو اس کے بعد انہوں نے دوسری کوشش کیا اسلام کو بچانے کی ان ملکوں میں، اس لیے کہ جو لوگ یہاں پر آئے تھے وہ ایسے تھے کہ اگر اس کے تدارک کی فکر نہ کی جاتی تو وہ معاشرت کو کلی طور پر ختم کر دیتے، اور جب کسی ملک کی معاشرت ختم ہو جاتی ہے تو ان کا پورا دین ختم ہو جاتا ہے، یاد رکھو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام ہماری معاشرت پر قائم ہوگا، ملک و مال سے قائم نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ جو لکھی ہے اس میں پہلے حصے میں محنت کا تذکرہ ہے پورا، جس میں ہجرت نصرت ہے، جس میں ساری چیزیں اس میں بیان کی جو محنت سے تعلق ہے، دعوت ہے، تعلیم ہے، تزکیہ ہے، خدمت ہے، اس سے متعلق پوری محنت کی شکلوں کو بیان کیا ہے. اس کے نتیجے میں کیا وجود میں آیا؟ فرمایا اس کے نتیجے میں معاشرت اسلامی وجود میں آئی، یہ دوسرے حصے میں بیان کیا ہے. اور اجتماعیت وجود میں آئی کہ امت کے آپس کے انتشار ختم ہو گئے، امت ایک اور نیک بن گئی. یہ 2 چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے، معاشرت کو اور اجتماعیت کو. تیسرے حصے کے اندر میں ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ان کی زندگی کی صفات کیا بنی، وہ صفات بیان کیے ہیں، ایمانی صفات کو. اور ایمانی صفات پر اللہ کی غیبی مددیں کیا ہوئی، آخر میں اس کا تذکرہ کیا ہے. اور جس اللہ کی غیبی مددوں سے امت کی ناؤ کنارے لگے، یہ ترتیب ہے میرے دوستو. اس لیے میرے دوستو معاشرت بدل لیتے ہیں وہ، تو انہوں نے اس کو فکر کو محسوس کر کے اسلام کو بچانے کی کوشش کیا، اور الحمدللہ اس کو بچا کر لے کر گئے. ہمارے جو ملکوں میں اسلامی تشخص ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ دنیا میں چل کر کے دیکھ لیں. ہم ایک ملک میں گئے جو مسلمانوں کا نام شمار ہوتا ہے، وہاں کے دارالافتاء سے ملنے کے لیے گئے. اس میں 50 کے قریب مفتی تھے، سارے کلین شیو تھے، سارے ٹائی پہنے ہوئے تھے، سارے سوٹ بوٹ میں تھے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے عوام کا کیا حال ہوگا. اس لیے میرے دوستو اسلامی تشخص جو ہمارے ملکوں میں نظر آ رہا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے. یہ ہمارے علماء ربانیین کی دور اندیشیاں ہے، اور ان کی وہ کوشش ہے، وہ صحیح ہے کہ جنہوں نے امت کی تربیت فرمائی ہے کہ دین تمہاری ضرورت ہے، کسی ملک کی تنظیم کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ملک آ کر تمہارے اسلام کی حفاظت نہیں کرے گا، اور کوئی تنظیم آ کر تمہارے اسلام کی حفاظت نہیں کرے گی. اسلام تمہاری اپنی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان مال تمہیں لگانا ہے، اپنی صلاحیت خود لگانا ہے. اس لیے ان ملکوں میں ہر ایمان والا اپنی جان مال اپنے دین کی سلامتی کے لیے لگا رہا ہے مختلف شعبوں میں. اور اس ملک کے لوگ جہاں کہیں جاتے ہیں وہاں سب سے پہلے اپنے اسلام کی سلامتی کی فکر کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھو دنیا میں ان 3 ملکوں سے جو لوگ دنیا میں گئے ہیں وہ اتنے ضائع نہیں ہوئے ہیں جتنا اور ملکوں کے لوگ جو ہے وہ ضائع ہوئے دنیا میں. یہ ہمارے علماء ربانیین کی تربیت کا اثر ہے. اس لیے میرے محترم دوستو ایک پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ 10% مل جل کر اسلام اس کام کو سنبھالے اور امت کو سنبھالے، اور اس میں صف اول میں علماء کی جماعت ہونی چاہیے. کہ بھئی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ حضرات اس کے لیے تیار ہے؟ اس لیے میرے دوستو ایک تو صف اول میں ہونا چاہیے. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ان بے طلبوں میں کام کرنے کی شکل کیا ہونی چاہیے. بے طلبوں میں کام کرنے کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ آپ غور کریں اس پر. کتنا بھی آپ غور کریں، کتنا بھی مشورے کریں، کتنا بھی پروگرام بنائیں، آپ کو آخر میں ایک ہی نتیجے پر پہنچنا پڑے گا کہ ان بے طلبوں میں کام کرنے کی بنیاد صرف ان کے پاس جانا ہے، دوسری کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی. بے طلبوں میں کام کرنے کی ایک ہی بنیاد ہو سکتی ہے کہ ان بے طلبوں میں جانا. اس لیے کہ بے طلب تو آئیں گے نہیں، آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا. اسی لیے سارے انبیاء کی بعثت ایسے زمانے میں ہوتی ہے جس زمانے میں لوگوں میں دین کی طلب ختم ہو چکی ہوتی ہے. لوگ اللہ کو نہیں جانتے، نبی کو نہیں جانتے، آخرت کو نہیں جانتے، حقوق کو نہیں جانتے اللہ کے اور مخلوق کے. ایسے زمانے میں نبیوں کی بعثت ہوتی ہے. اس لیے سارے نبیوں کو کام کا یہ اسلوب دیا جاتا ہے
کہ آپ کی بے طلب امت آپ کے پاس آئے گی نہیں، آپ کو اپنے مقام سے نیچے اتر کر ان کے پاس جانا ہے۔ سارے نبیوں کو کام کا یہی اسلوب دیا گیا کہ ان بے طلبوں میں آپ جائیں اور جانے میں جان لگانا پڑے اپنے آپ کو کھپائیں، اپنے مقام سے نیچے اتریں، اور اپنا مال لگانا پڑے تو مال لگائیں، اور لگا کر سب سے پہلے ان کو توحید سمجھائیں۔ اس لیے کہ جب تک یہ اللہ کو نہیں جانیں گے اللہ کے حکم کو نہیں جان سکتے، اللہ کے نہیں کی عظمت کو نہیں جان سکتے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو نہیں پہچان سکتے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کا حق نہیں جان سکتے۔ اللہ کو نہیں جانتے تو اس کے متعلقات کو کیا سمجھیں گے یہ؟ اس لیے سارے نبیوں کو یہ حکم ہے کہ سب سے پہلے ان کو توحید سمجھاؤ۔ دوسری بات ان کو یہ سمجھاؤ کہ اتنے بڑے اللہ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے تو تمہاری ناؤ کنارے لگ جائے گی، اور اگر اللہ روٹ جائیں گے تو تمہاری ناؤ ڈوب جائے گی۔ ملک ہوگا تو ڈوب جائے گی، مال ہوگا تو ڈوب جائے گی، صنعت اور حفت ہوگی تو ڈوب جائے گی۔ کنارے لگنے کا راستہ صرف اللہ کا ساتھ ہونا ہے، اور اللہ کے ساتھ ہونے کا راستہ اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے نبیوں کے ذمہ دوسرا کام ہی ہوتا ہے کہ ان کو رسالت سمجھاؤ کہ اللہ کو ساتھ اس وقت لے سکو گے جب اپنی زندگی میرے سانچے میں تم ڈالو گے جو میں نمونہ بن کر تمہارے لیے آیا ہوں۔ اس لیے دوسری بات سمجھا دی جاتی ہے۔ تیسرا ان کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو آخرت سمجھاؤ کہ جب تم حکم پورا کر دو گے اور نافرمانی سے بچ جاؤ گے تو اللہ راضی ہو کر تمہاری آخرت بنا دیں گے، جو اصل تمہاری منزل ہے، جہاں کی زندگی اصل ہے، جہاں کی راحتیں تکلیفیں اصل ہے اور لامحدود ہے، وہ بنے گی اللہ کے راضی ہونے سے، اور اللہ اس راستے سے راضی ہوں گے۔ ان کو آخرت سمجھاؤ۔ یہ تین بنیادیں سمجھا کر ان میں طلب پیدا کرو۔ ان کے پاس جاؤ، جانے میں جان لگے جان لگاؤ، مال لگے مال لگاؤ، اپنی مہنگی سستی لگا کر ان کو توحید سمجھاؤ، رسالت سمجھاؤ، آخرت سمجھاؤ۔ جب ان میں طلب پیدا ہو جائے، طلب ان تین راستوں سے پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ طلب کا دوسرا کوئی فارمولہ نہیں ہے، طلب پیدا کرنے کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ امت کو توحید سمجھائی جائے، رسالت سمجھائی جائے، آخرت سمجھائی جائے۔ اب جب طلب پیدا ہو جائے تو اب ان کے پاس دو کام ہیں ان کو دینا ہے، ایک ان کو علم دو، ایک ان کو ذکر دو۔ ایک ان کو کیا دو؟ طلب پیدا ہوئی ہے تو اب ان کو سمجھاؤ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے کون سا علم اتارا ہے، اور اس علم پر عمل کی کیا شکل ہے، اسی کا نام ذکر ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حدیث پاک میں جو فرمایا گیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا جو اس میں یہ فرمایا گیا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے زمانے سے جو متصل زمانہ ہے وہ بہترین زمانہ ہے، اور پھر جو اس سے متصل ہے وہ بہترین زمانہ ہے۔ فرمایا آپ کے زمانے کی بہتری کی کیا علت ہے، کہ آپ کے زمانے میں بہتری کی علت کیا ہے؟ فرمایا اگر آپ غور کریں گے تو جو علت آپ کے سامنے آئے گی وہ آئے گی کہ ہر فرد امت میں تین چیزیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی۔ ایک تو ہر فرد امت اپنے دین کا داعی تھا، اس لیے کہ داعی ہوگا تو مدعو نہیں ہو سکتا کبھی بھی، یہ چاہے اپنے ملک میں ہو چاہے دہریوں کے ملک میں ہو، لیکن دعوت کے ساتھ ہوگا تو دعوت اس کی حفاظت کر دے گی باطل کے اثر قبول کرنے سے۔ اسی لیے صحابہ دنیا میں گئے ہیں تو کسی کے تاثر کو قبول نہیں کیا، اور آج کا مسلمان دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتا ہے تو اس ملک کا بن جاتا ہے، آپ پہچان نہیں سکتے ہیں کہ یہ فلانا نام کا آدمی ہے۔ اس لیے کہ دعوت جب جاتی ہے تو اسلام کی عظمت بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی ہے، اور اس کی حفاظت بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک تو پوری امت داعی تھی، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دوسری بات، پوری امت اپنے دین سے باخبر تھی، سارے عالم نہیں تھے، اور پوری امت کا عالم بننا ضروری نہیں ہے، دیندار بننا سب کا ضروری ہے۔ تو جو دین ان سے متعلق ہے اس دین سے باخبر تھے، کوئی جہالت کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا تھا۔ یہ دوسری بنیاد تھی ہر فرد امت میں۔ تیسری بنیاد یہ تھی کہ علم کے درجے میں نہیں تھا بلکہ عمل کے درجے میں تھا، کہ نماز کا علم بھی ہے، نماز زندگی میں عملی طور پر بھی ہے، ایسے ہر علم عمل کے ساتھ ہے۔ یہ تین بنیادیں ہر فرد امت میں تھی، یہ اس زمانے کی بہتری کی علت ہے۔ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے جو محنت ہے وہ اس بات کی محنت ہے کہ ہر ایمان والا نیچے سے اٹھ کر کے داعی بنے، اپنے دین سے باخبر بنے، اپنے دین پر عمل کرنے کی طاقت پیدا کرے۔ اس کے لیے تبلیغ ہے، پھرنا کوئی کام نہیں ہے، صحیح پھرنا بڑا کام ہے۔
صحیح پڑھنا کتنا بڑا کام ہے، اس کا اندازہ آپ سے اس سے لگائے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدھے دن پیچھے رہنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 سال پیچھے رہنا بتایا. حالانکہ نماز کے لیے رکے ہیں جمعہ کی، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے رکے ہیں، آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے رکے ہیں، اس کے باوجود آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی جماعت آپ سے 500 سال آگے نکل گئی ہے. اور یہ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوتهم، دنیا میں جتنا ساز و سامان ہے وہ سارا خرچ کر ڈالو تو اس صبح کو نہیں پکڑ سکتے ہو جو صبح انہوں نے اللہ کے راستے میں گزاری ہے. اس لیے صحیح پھرنا اتنی بڑی اہمیت اور طاقت کا حامل ہے، اور صرف پھرنا کوئی کام نہیں ہے، یاد رکھیں. اس لیے میرے دوستو یہ محنت عظیم محنت ہے، جس محنت کے ذریعے سے امت میں دو چیزیں پیدا کرنا مقصود ہے. ایک تو ہر فرد امت میں پورے دین پر حقیقت کے ساتھ چلنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے کام ہے. دوسرا ہر فرد امت کا فکر بدلنے کے لیے کام ہے یہ، تاکہ فکر بدلنے کے راستے سے محنت کا رخ صحیح ہو جائے. اور مجمع جو دنیا میں بنتا ہے وہ ان دو چیزوں سے بنتا ہے، ایک دین سے بنتا ہے، ایک صحیح محنت سے بنتا ہے. تیسری کوئی بنیاد نہیں، یاد رکھیں. ہم صرف دو بنیادوں سے مجمع بنتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں یہی دو بنیادیں امت میں زندہ کی ہے. ہر فرد امت میں پورا دین حقیقت کے ساتھ تھا، محنت کی وہ شکل زندگی میں تھی جو اللہ کی یہاں پسندیدہ ہے. اللہ کی یہاں محنت کی کون سی شکل پسندیدہ ہے؟ اللہ کی یہاں محنت کی وہ شکل پسندیدہ ہے کہ حکم پورا کرنے کے لیے اور محنت کے تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے جی چاہی کو توڑا چھوڑا جائے. جی چاہی توڑنے چھوڑنے کے لیے ہے، پورا کرنے کے لیے ہے ہی نہیں ہے. جی چاہی کا پورا کرنے کا راستہ اللہ تک جاتا ہی نہیں ہے. جی چاہی توڑنے چھوڑنے کے لیے ہے، حکم پورا کرنے کے لیے اور محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. اور اپنی دنیاوی تقاضوں کو توڑنا چھوڑنا نہیں ہے، صرف آگے پیچھے کرنا ہے کہ حکم پورا کریں گے پہلے، پھر تقاضا پورا کریں گے. فجر کی اذان ہو گئی، نیند آ رہی ہے تو نیند کو قربان کریں گے، فجر کی نماز میں جائیں گے. یہ اس کا نام قربانی ہے. ایک مثال دیا میں نے، ایسا آپ غور کرتے جائیں اس پر. اس لیے میرے دوستو حکم پورا کرنے کے لیے، محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جی چاہی کو توڑنا چھوڑنا، اپنی دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے عملی طور پر اللہ کے سامنے اس بات کو پیش کرنا کہ ہماری نگاہ میں آپ بڑے ہیں، آپ کا دین بڑا ہے، آپ کے نبی بڑے ہیں، آپ کے نبی کی سنت بڑی ہے. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں آگے پیچھے، ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے، نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے. تو محنت کی یہ دو چیزیں، دین اور دین کی صحیح محنت، یہ قائم ہو گئی، جس کے نتیجے میں اللہ نے اس مجمع سے حق کی دنیا میں زندہ ہونے کا کام لیا. اس لیے میرے محترم دوستو امت کے پاس جانا یہی راستہ ہے. اور جائیں کون؟ 10% جائیں. 10% میں صف اول میں علماء کرام کی جماعت صف اول میں ہونی چاہیے. اس لیے کہ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. تو یہ بڑے آدمی کی کہی ہوئی بڑی بات ہے. مولانا الیاس صاحب اپنے زمانے کے بہت بڑے آدمی تھے، یاد رکھیں. یہ بہت بڑے آدمی، ہم سوچ نہیں سکتے ان کی بڑائی کو. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظیم اللہ کا تعلق عطا فرمایا تھا. جو وہ کہتے تھے اللہ وہ کر دیتے تھے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سے پراگندہ بالوں والے، میلے کپڑوں والے اللہ کے سامنے قسم کھا دے کہ اللہ آپ کو ایسا کرنا ہے تو اللہ ایسا کر دیں گے ان کی رعایت میں. ان کا اللہ کے ساتھ تو تعلق ہوتا ہے. اس تعلق کے آدمی تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سارے بڑوں کے بڑے ہیں، ان کے پاس میں مولانا منظور نعمانی صاحب تشریف لے گئے تو انہوں نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا کچھ دن آپ کے پاس رہنے کا ارادہ ہے. فرمایا ہمارے پاس تو کبھی بھی رہ لی ہو، آپ تو حضرت دہلوی کے پاس یعنی مولانا الیاس صاحب کے پاس چلے جاؤ. فرمایا ہزاروں کی سپیڈ سے ترقی کر رہے ہیں. اور یہ فرمایا اللہ کا بیک وقت میں اپنے کئی بندوں کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے، لیکن اخص الخاص تعلق کوئی بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اس وقت میں مولوی الیاس کے ساتھ ہے. اس لیے میرے دوستو وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. جب پوچھا گیا آپ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ فرمایا میں اس سے یہ چاہتا ہوں کہ اس محنت کو کرتے کرتے محنت کرنے والے وہاں پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. یہ ہماری منزل ہے تبلیغ کی. اس محنت سے صرف چلہ 4 مہینہ سال مقصود نہیں ہے.
بلکہ اس کے ذریعے سے وہ طاقت پیدا کرنا مقصود ہے جس سے پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، محنت کی صحیح شکل زندگی پر کرنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے یہ خروج ہے۔ اس لیے میرے دوستو ایک بڑا کام ہے جو اللہ نے ہمارے زمانے میں چاہیے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، اس لیے اس کام کو سمجھنا سب سے پہلے۔ سمجھنے کے کیا معنی ہے؟ سمجھنے کے معنی یقین کے ہے۔ کتاب پڑھ کر معلومات حاصل کرنا ایک درجہ ہے، سننا ایک درجہ ہے، اور یقین سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے ایک مرتبہ مجمع سے فرمایا، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جیسے مجمع کی عادت ہوتی ہے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ہو ہاں کرتے رہتے ہیں، تو مجمع نے کہا ہو سمجھ میں آ گئی۔ تو فرمایا سمجھ میں نہیں آئی ہے، سننے میں آئی ہے، یوں فرمایا۔ اور سمجھ میں آنا اگر یہ سمجھنا ہے کہ سمجھ میں آنا کس کو کہتے ہیں، تو فرمایا مسجد کے باہر چلے جاؤ اور دنیا داروں کو دیکھو جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہے، اس کو سمجھ کہتے ہیں۔ کس کو دیکھو؟ دنیا داروں کو جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہے، کہ ہر آدمی اپنے مشغلے میں پوری زندگی ہے اور ہر حال میں ہے۔ تاجر ہے، کسان ہے، مزدور ہے، حاکم ہے، ہر آدمی اپنے اپنے شعبے میں پوری زندگی لگا رہا ہے اور ہر حال میں لگا رہا ہے۔ کوئی تعریف کرے تو کرے اور کوئی گالی دے تو بھی دوسرے دن کرے۔ ہوٹل والے کو گالی دے گاہک تو دوسرے دن کھولے گا کہ نہیں کھولے گا؟ تو کچھ تو تعریف کرے تو کرے اور کوئی گالی دے تو بھی کرے۔ کیوں؟ اس کے لیے کہ اس کو سمجھ میں آیا ہے کام اس کو۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ کوئی سخت بات کر دے تو دوسرے دن تبلیغ میں نہیں آتے مشورے میں، کیونکہ مجھے اس نے برا بھلا کہہ دیا، میں نہیں آتا، تم کو کام مبارک۔ اتنی ہماری کام کی سمجھ ہے اس وقت میں۔ اس لیے میرے دوستو فرمایا ان کی سمجھ کی کیا بنیاد ہے؟ جو زندگی بھر کر رہے ہیں، ہر حال میں کر رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا اس کی بنیاد ان کا اپنے مشغلے پر یقین ہے۔ کس کا یقین ہے؟ اپنے مشغلے پر یقین ہے کہ سوئی کی ضرورت پڑے گی تو میرے مشغلے سے آئے گی، بچے بڑے ہو جائیں گے شادی کا خرچہ میرے اس مشغلے سے آئے گا، گاڑی مکان خریدنا ہوگا تو یہیں سے آئے گا۔ ہر آدمی کا یقین ہے کہ میری چھوٹی بڑی ضرورت میرے مشغلے سے پوری ہوگی، یہ یقین اس کی استقامت کا ذریعہ ہے۔ اور سب سے پہلے جو کام میں سے چیز گئی ہے وہ یقین گیا ہے، اور یقین اس لیے گیا ہے کہ محنت کا رخ کمزور ہوا ہے، جس کی وجہ سے یقین میں کمزوری آئی ہے۔ جب کسی کام سے نفع ملنا کم ہو جاتا ہے تو اس پر سے یقین کمزور ہو جاتا ہے اور نشاط بھی کم ہو جاتا ہے۔ جس کاروبار میں نفع نہ ہو آدمی کی طبیعت اس پر چلتی ہے، نفع ہو تو رات دن ایک کر دیتا ہے، پوری رات دکان کھول کے رکھتا ہے نفع جب ہوتا ہے تو۔ اس لیے میرے دوستو ایک بڑا کام ہے اور اس کی استقامت کا ذریعہ یقین ہے، کہ سیرت کی روشنی میں ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اس کام کی جتنی بنیادیں ہیں، محنت کی جتنی شکلیں ہیں، اعمال کی جتنا نظام ہے اجتماعی انفرادی، آپ اس کو سیرت کی روشنی میں سوچ کر کے یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے بہت زیادہ قریب کام ہے۔ جب اس رخ سے یہ صحیح طریقے سے پورا طریقے سے ہو جائے گا تو اللہ اس کے وہ نتائج مرتب کریں گے جو نتائج آپ کے زمانے میں مرتب ہوئے۔ اس لیے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، وحی کا آنا بند ہو چکا ہے، لیکن نبوت کی محنت کی جو طاقت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جس زمانے میں نبوت کی محنت نبوت کے نہج پر صحیح طریقے سے اور پوری طریقے سے ہوگی، اللہ اس کے وہ اثرات دنیا میں مرتب کریں گے جو مرتب کرنے اول میں اللہ نے فرمائے ہیں۔ اس لیے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اسلام دیا ہے، اسلام پر چلنے کی طاقت قیامت تک کے لیے ہے، اور اسلام کی قوت بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے اس کو زندہ کرنے کی جو محنت ہے اس کی طاقت بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ کبھی انسانیت کو جہالت کے اور گمراہی کے گھروں میں ڈھکیل نہیں سکتے ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے محنت کی ایک طاقت دی گئی نبوت کی کہ صحیح طریقے سے ہو جائے تو اللہ اس کے نظام اس سے وہ نتائج دنیا میں مرتب کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو ایک بڑا کام ہے جو اچھی طرح اس کو سمجھنا ہے۔ سمجھنے کے لیے علماء سے 1 سال مانگا جاتا ہے کہ علماء 1 سال کے لیے اس کام کو نکل کر کے سمجھے۔ کہاں سمجھیں گے اس کام کو؟ اس کو سمجھنا ہوگا اس کے ماحول میں۔ سیرت کا تعلق نقل و حرکت کے ساتھ ہے، اس پر غور کریں آپ۔ 23 سالہ جو دور نبوت ہے وہ پوری سیرت ہے، 13 سالہ مکی زندگی ہے، 10 سالہ مدنی زندگی ہے، پورا 23 سالہ زمانہ نقل و حرکت کا زمانہ ہے۔
مکی زندگی میں انفرادی نقل و حرکت ہے، مدنی زندگی میں اجتماعی نقل و حرکت ہے، اور پورے نقل و حرکت کے ساتھ آپ کے 23 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ آپ کے جو صفات بیان کیے گئے ہیں اس میں ایک صفت یہ بتائی گئی، دائم الفکرہ، ہمیشہ آپ فکر مند رہتے تھے، متواصل الاحزان، آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، فکر کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ اور تیسری صفت آپ کی بتلائی جاتی ہے، لیس لہ راحہ، آپ کو راحت نہیں تھی، 24 گھنٹہ آپ جو ہے محنت میں اور آپ تھکنے میں تھے، کبھی عبادت کے لیے تھک رہے ہیں، کبھی دعوت میں تھک رہے ہیں، کبھی تعلیم میں تھک رہے ہیں، کبھی مخلوق کے اعمال کی دیکھ بھال میں تھک رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ان بنیادوں کو سمجھنے کے لیے نقل و حرکت کی فضا میں رہنا، اس لیے علماء سے سال مانگا جاتا ہے۔ ہمارے ایک استاد جو تھے، ہمارے ایک مولوی صاحب تھے بڑے، مولانا یونس صاحب پونا والے، ان کے ایک دوست نے ان سے پوچھا کہ ہم مولوی لوگ جو ہے وہ عوام سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، عوام سے 4 مہینے مانگتے ہو، علماء سے سال مانگتے ہو۔ تو فرمائے، تشکیل بقدر بگاڑ نہیں ہے، بلکہ یہ تشکیل بقدر ذمہ داری ہے۔ عوام کی ذمہ داری، اطاعت کے ساتھ چلنا آ جائے، اتنی ذمہ داری ہے، اور علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ چلنا بھی آ جائے، چلانا بھی آ جائے۔ اس کے لیے سال ہے کہ 1 سال نقل و حرکت کی فضا میں رہے اور امت کے تمام طبقات کے ساتھ رہے، جوانوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، لکھے لوگوں کے ساتھ، ان پڑھوں کے ساتھ، دیہاتی و شہریوں کے ساتھ، تاکہ امت کی بیماری سمجھ آئے، امت کی ضرورت سمجھ میں آئے۔ اونٹ پر بیٹھ کر بکری نہیں چرا سکتے کہ اونٹ پر بیٹھ کر بکری چرا سکتے ہیں، بکری چرانے کے لیے بکری کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ تو اس لیے امت کے ساتھ رہ کر، امت کے تمام طبقات کے ساتھ رہ کر ان کی ضرورت کو سمجھنا اور ان کی بیماری کو سمجھنا۔ بیماری سمجھ میں آئے گی تو علاج سمجھ میں آئے گا، ضرورت سمجھ میں آئے گی تو اس کو ضرورت کے پورا کرنے کی ترتیب سمجھ میں آئے گی۔ دوسرا، ان کی استعداد کو سمجھنا کہ بے دینی کے کون سے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور اس مرحلے سے نکالنے کے لیے کیا استعداد ہے ان کے اندر میں، اس استعداد کو سمجھنا، تاکہ استعداد کو سامنے رکھ کر ان کو علاج کیا جائے۔ ورنہ ابھی تو نہ کر کے فاسق ہے، اور اگر اس کے لیے استعداد نہیں سمجھی گئی اور اس کے بغیر اس کو ڈوز دیا گیا تو وہ انکار کر کے کفر تک چلا جائے گا۔ اس لیے استعداد کو اچھی طرح سمجھنا، پھر ضرورت کو استعداد کے مطابق دینے کے لیے نبوی طریقہ سمجھنا کہ دینے کا نبوی طریقہ کیا ہے۔ اپنے مزاج سے ہم نہیں دے سکتے، نبوی مزاج سے دے سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک جوان آیا اور کہا، اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ کتنا سخت جملہ ہے۔ تو آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے اس سے ایسے راستے سے لیا کہ اٹھنے کے وقت میں وہ کہہ رہا ہے کہ جتنا زنا میری دماغ میں دل میں محفوظ تھا اس سے زیادہ محفوظ کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کا دماغ میں آنا ہی ختم ہو گیا آپ کی دعا کی برکت سے اور ہاتھ پھرانے کی برکت سے۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو لیا۔ اس لیے نبی طریقے کو کے مطابق کرنا، اور اس کے لیے دن بھر پورا سال 360 دن اپنے آپ کو امت کے پیچھے تھکانا، جو بنیادیں ان بنیادوں کے ساتھ وقت لگانا۔ صرف پھرنا کوئی کام نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا، صحیح پھرنا یہ بڑا کام ہے، اور صحیح پھرنے کی بنیادیں سب سے پہلے کرنا اور بچنا ہے۔ اس محنت میں کرنا بچنا اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ مختلف مجلسوں میں اللہ لانے کا انتظام کریں گے۔ اس لیے ایک کرنا بچنا ہے، یہ پہلی بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد ایک ایمان والے کے پاس پھرنا ہے، جہاں مسلمان ملے وہاں جانا ہے، اور اس کو سب سے پہلے ایمان سمجھانا ہے، دین پر چلنے کا نفع بے دینی کا نقصان سمجھانا ہے، اور آخرت سمجھانا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس کو نقل و حرکت کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ دوسری بنیاد ہے تبلیغ کی اور محنت میں پھرنے کی۔ تیسری بنیاد ہے کہ جو نکل نہیں سکا یہی باتیں سمجھا کر ان کو فارغ اوقات جماعت کے ساتھ لگانے کے لیے کہنا ہے، تاکہ جماعت کے ساتھ رہ کر ان اعمال کے کرنے کو سمجھے بھی، سوجھ بوجھ بھی حاصل کرے، اور اس کے اندر میں کرنے کی استعداد بھی پیدا ہو، اور محنت کا نفع بھی دیکھے کہ جماعت کے آنے سے پہلے 25 نمازی تھے، جماعت نے محنت کیا ایک ایک گھر ایک ایک فرد پر، تو الحمدللہ 50 نمازی ہو گئے۔ تو اس میں استعداد پیدا ہو مسجد وار جماعت کے کام کی۔ پھر وہ مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانا، بنی ہوئی جماعت ہے تو کام پر لگانا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ان دو بنیادوں پر اٹھایا ہے، ایک نقل و حرکت پر اٹھایا ہے، ایک مقامی محنت پر اٹھایا ہے، ایک ہجرت سے مشابہ ہے، ایک نصرت سے مشابہ ہے۔ دونوں جماعتیں بنائی، تیسری کوئی جماعت نہیں بنائی، یا مہاجرین ہے یا انصار ہے۔
اور قیامت تک اللہ کی رضا مہاجر انصار اور ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانا، بنی ہوئی جماعتیں ہیں تو ان کو کام پر لگانا، کہ 100 کے جتنے کام ہیں صحیح طریقے سے کریں، پوری طریقے سے کریں، تاکہ ان کا نفع کرنے والوں کو بھی ملے اور مقام پر بھی ملے اور آنے والی جماعتوں کو بھی کرنے کا نفع ملے۔ اور ان بنیادوں پر دن پر محنت کرتے ہوئے رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز دعا میں آہو زاری میں ایسا لگنا کہ اللہ کے یہاں ہماری محنت قبول ہو جائے، تاکہ محنت سے غرور پیدا ہونے کے بجائے، غلو پیدا ہونے کے بجائے تواضع پیدا ہو، عاجزی پیدا ہو، انکساری پیدا ہو۔ اس لیے کہ یہ مٹنے کا کام ہے، شخصیت بنانے کا کام نہیں ہے، شخصیت کے مٹانے کا کام ہے۔ اس لیے میرے دوستو محنت کی ان بنیادوں کے ساتھ ایسا اچھا وقت لگایا جائے کہ زندگی بھر اس کو کرنا آسان ہو جائے۔ زندگی بھر نکلنے کی تشکیل نہیں ہے کسی کی بھی اس محنت میں، صرف سال کی تشکیل ہے علماء کے لیے، عوام کے لیے 4 مہینے کی تشکیل ہے۔ اس کے بعد زندگی بھر چلہ 3 دن 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے 10% محنت پہ لگاتے رہنے کی ترتیب ہے، صحیح لگانے کی ترتیب ہے اور مطالبہ ہے۔ پھر اللہ ہمت دے تو پھر آگے بڑھیں کہ بھئی 2 سال میں 3 سال میں 4 مہینہ لگائے، تاکہ نئے نئے لوگوں کو ساتھ لے کر کام کے آدمی بنائیں۔ جتنا کر رہے اس سے زیادہ وقت لگائیں، آہستہ آہستہ لگائیں، تدریجی طور پر۔ علیکم بالقصد فإن القصد ابلغ، فرمایا درمیانی چال چلو تاکہ منزل تک پہنچ جاؤ۔ القصد قصد تبلغہ، درمیانی چال چلو تو منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے چھلانگ لگانے کا کسی کو نہیں کہا جاتا، تدریجی طور پر چلنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ لیکن مطالبہ سال کا سارے علماء سے ہے، 4 مہینے کا پوری امت سے ہے کہ ایک مرتبہ اپنی ترتیب بنا کر کے اچھا 4 مہینہ لگائیں، اچھا 1 سال لگائیں۔ اب ارادہ کرنے، اب اس کو کرنے کے لیے میرے دوستو سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ارادہ پیدا ہو۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ توفیق ملے گی وہ ارادے پر ملے گی۔ سب سے پہلی بنیاد ارادہ ہے، اپنے بس کی کوشش ہے اور اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہمارے بس میں ہیں۔ آگے بڑھانا، منزل تک پہنچا دینا اللہ اپنی رضا تک اور جنت تک، وہ اللہ کے ذمہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ذمہ یہ 3 کام ہیں، ارادہ کرنا، اپنے بس کی کوشش کرنا، اللہ سے مانگنا۔ جب آدمی 3 کام کر دے گا اور اللہ دیکھیں گے کہ اس کے ارادے میں سچائی ہے، اس کی کوشش میں سچائی ہے اور اس کی دعا میں سچائی ہے، تو اللہ اسباب پیدا فرما دیں گے کام کرنے کے۔ اللہ کے مسبب الاسباب اللہ ہے، اللہ ہی اسباب کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ کسی چیز کو آسان کرنا چاہے اس کو کوئی مشکل نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ جس کو مشکل کر دے اس کو کوئی آسان نہیں کر سکتا۔ اس لیے سب سے پہلی بنیاد ارادہ ہے، اپنے بس کی کوشش ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ اس کے لیے بہترین وقت جو ہوتا ہے وہ شوال سے شوال تک کا ہوتا ہے، کہ شوال کے وقت میں جن شعبوں پر ہم کام کر رہے ہیں ان شعبوں کو بیکار کر کے ہم کو نہیں نکلنا ہے، اس کو نقصان پہنچا کر کے نہیں نکلنا ہے، بلکہ اس کی ترتیب بنا کر کے نکلنا ہے۔ ہم تو دنیا کے کسی کام کو بند کرنے کے لیے نہیں کہتے کہ دکان بند کر کے نکلو، نوکری کو چھوڑ کر نکلو، ہم کہتے ہیں کہ دروازہ کھول کر نکلو۔ اس کے لیے دعا کا سہارا لو، ارادے کا سہارا لو، اپنی محنت کا سہارا لو۔ جب 3 چیزوں میں اللہ سچائی دیکھیں گے تو آگے اللہ اسباب پیدا فرما دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو آپ سے ہماری درخواست یہ ہے کہ جن کا ابھی تک سال نہیں لگا وہ سال کا ارادہ کر کے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنی جگہ کھڑے ہو جائے۔ اگر اس کی ترتیب بنانا آسان ہوگا تو اس کی ترتیب بنے گی، نہیں تو آپ حضرات سمجھداروں کا مجمع ہے، سچے لوگوں کا مجمع ہے، آپ کے اوپر ہم چھوڑیں گے کہ بھئی آپ اس کو اپنا وقت طے کر کے اللہ سے مانگنا شروع کریں، ارادہ کریں، تدبیر کریں، اللہ تعالیٰ وقت پر آپ کا نکلنا آسان فرمائے دیں گے۔ تو اس کے لیے آپ سے سب سے پہلے جن کا ابھی تک سال نہیں لگا ہے ان کا سال کا ارادہ ہے، سال کا ارادہ کریں، اپنے آپ کو پیش کریں۔ جو نقد سال کے جا رہے ہیں وہ نقد اپنے آپ کو پیش کرے کہ انشاءاللہ ابھی جنت جانے کے لیے تیار ہے، کھڑے ہو کے پہلے نقد کھڑے ہو جائے، اس کے بعد دوسرے کھڑے ہوں۔ پہلے نقد جو جانے والے ہیں وہ کھڑے ہوں، کہ جن کے دل میں ارادہ پیدا ہوا ہے کہ میں انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر اس کو آسان کرا دوں گا، وہ کھڑے ہو کر کہو کہ انشاءاللہ میں سال میں جاؤں گا، نقد جاؤں گا۔ ابھی جماعتوں کو لے کر جانے کا بھی مطالبہ ہے۔ مولانا ابھی اور باتیں میں کروں گا، میرے لیے چھوڑنا اس کو، باتیں میں کروں گا۔ جی بھائی سنیں
ভাই যারা নগদ দাঁড়াইছে ভাই আরো কথা বাকি আছে, এই জন্য উঠেন না, তফসিলটা শেষ হোক, এরপরে কথা বলি আর দোয়া হবে। ভাই মেহরবানি করে যারা নগদ বসেন না, ভাই যারা নগদ দাঁড়াইছেন আপনারা একটু মিম্বরের পিছনে আসেন, এদিকে আসে বলে। ভাই যিনারা দাঁড়াইছেন নগদ, ইনাদেরকে এখন পাঠাই দেন পিছনে, মিম্বরের পিছনে আসেন একটু মেহরবানি করে। যারা নগদ দাঁড়াইছেন বহুত মুবারক, অন্য কেউ উঠতেন না, এই কয়েক মিনিটে দোয়া হয়ে যাবে। ওই জন্য মেহরবানি করে যারা নগদ দাঁড়াইছেন, ওই যে দাঁড়াইছেন আর পাঠাই দেন। ভাই যারা নগদ দাঁড়াইছেন এনাদেরকে মেম্বারের দিকে পাঠান। ও ভাই এই যে 3 ভাই কই যাইতেছেন?